بسم اللہ۔ حضرات ناظرین صفحہ آن لائن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج کا یہ درس رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق ہے۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ پہلے ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، پھر انشاءاللہ بعض چیزوں پر تشریح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان لانے والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ تم خدا ترس بنو گے۔ گنتی کے چند دنوں کے روزے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان تعداد کو پوری کر لے، اور جو طاقت رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو شخص بھی نیک کام خوشی سے کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور تم روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم و فہم رکھتے ہو۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ بقرہ کی آیات 183 اور 184 ہیں، جو سن 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی مدنی آیات ہیں، اور غزوہ بدر سے پہلے روزہ مسلمانوں پر فرض ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، کتابتن کے معنی لکھنا کے ہوتے ہیں، اور یہیں سے فعل مجہول کتبہ ماضی کا صیغہ، یہ گویا کہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ روزہ پہلے سے فرض رہا ہے، اس کا اعلان تمہارے اوپر کیا جا رہا ہے کہ تم اس کی پابندی کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے فوراً بعد فرمایا، لوگوں کی اطمینان کے لیے اور لوگوں کی دل جمعی کے لیے، کہ یہ روزہ اس سے پہلے تم سے پہلے جتنے لوگ بھی گزر چکے ہیں، جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، سب پر فرض رہا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خدا ترسی پیدا ہو، تم خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 2-3 پہلو بہت اہم ہیں، میں بہت اختصار کے ساتھ اس پر گفتگو کروں گا۔ اس میں کتابت کی تشریح میں نے کر دی کہ یہ کتبہ فعل مجہول ماضی مجہول ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ روزہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں، سب کی امتوں پر روزہ فرض رہا ہے۔ البتہ ان کی تعداد میں فرق رہا ہے۔ یہ آخری امت ہے، اس امت پر ذمہ داریاں اور امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے اس پر 29 یا 30 دن کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ نے اس 29 اور 30 دن کے بارے میں فرمایا کہ یہ چند گنے ہوئے دن ہیں، لوگ اس کو زیادہ نہ سمجھیں۔ جو ذمہ داری اس امت کی ہے اس لحاظ سے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ اب ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو اس میں رخصت دی ہے، 2 طرح کے لوگوں میں۔ فمن کان منکم مریضا
تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ روزہ نہ رکھ کر کے دوسرے دنوں میں جتنے روزے اس نے نہیں رکھے ہیں ان کو وہ پورا کرے۔ گویا کہ روزوں کو پورا کرنا یہ بعد میں ضروری ہے، یہ ایک رخصت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مریض کو اور مسافر کو مطلق عنایت فرمائی ہے۔ اس میں کہیں سے کوئی ایسی شرط نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ رخصت مشروط ہے، بلکہ یہاں قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آپ حضرات احادیث پاک کا اگر مطالعہ کریں گے تو وہاں پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور جو آپ کا عمل ہے وہ بہت ہی واضح ہے، اور اس میں مطلق جو حکم دیا گیا ہے اس کی تشریح اور تعبیر اور توضیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بہت ہی نمایاں اور واضح طور پر کی گئی ہیں۔ تو مسافر اور مریض، یہ مسافر جب سفر مکمل کر لے اور مریض جب اس کو افاقہ اور آرام ہو جائے تو جتنے روزے اس سے چھوٹے ہیں ان روزوں کی وہ تکمیل کرے۔ اب اس کے بعد آیت کا ایک حصہ بڑا اہم ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ ہم نے جمہور مفسرین کی رائیوں کا خیال کرتے ہوئے اور اسی کو اہم سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ ہم نے وہی کیا ہے جو مفسرین کرتے ہیں یا جس کی طرف اکثریت گئی ہے، لیکن یہ وضاحت یہاں ضروری ہے کہ بعض اہل علم اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اطاقہ میں محنت اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور یہ باب افعال سے ہے جس کی خصوصیت یہی ہے۔ اس پہلو سے گویا کہ یہ بات کچھ اہم لگتی ہے کہ اس میں وہ لوگ جو بڑی پریشانی اور بڑی زحمت سے روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ روزہ ابھی فرض ہو رہا تھا اور 29 یا 30 دن پورے ایک مہینے کا روزہ فرض ہوا۔ اس وجہ سے ابتدا میں کچھ سہولت کے طور پر کہ وہ لوگ جو جن کے لیے یہ بہت سخت محسوس ہو، مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہوں، وہ گویا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور روزے سے گویا کہ یہ روزے کا فدیہ ہے۔ فدیۃ و طعام و مسکین کا لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا روزہ نہ رکھ پانے کی وجہ سے یہ روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 کو کھلائے، 3 کو کھلائے ایک روزے کے بدلے میں، تو فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو اس میں تطوع اختیار کرے اور فدیہ دینے میں نیک کام سمجھ کر کے خوشی کے ساتھ کچھ اضافہ کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرات، یہ آیت اس پہلو سے بڑی اہم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے گویا کہ اس امت پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت پیدا ہو سکے دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے لیے، اور روزہ گویا کہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے گزار کر اللہ تعالیٰ اس امت کے افراد کو دعوت اللہ، لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنے کے لیے، بتانے کے لیے وہ صلاحیت جو درکار ہے، صبر، استقامت، اولو العزمی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور خیر خواہی، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام صفات روزے کے اندر ابھاری جاتی ہیں۔ اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہر المواسات، شہر الصبر،
اور استقامت اور اولو العزمی روزہ رکھنے سے ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ وہ احکام دین پر، اس کی اللہ کی مرضیات پر پابندی سے عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ پہلو گویا کہ یہاں بہت ابھرا ہوا ہے۔ اس لیے روزے کا آپ دیکھیں گے تو دین میں بڑا اہم مقام ہے۔ روزہ دین کا ایک ستون ہے۔ آپ دیکھیں بنی الاسلام علی خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، جس میں روزہ بھی ایک ہے۔ اس لیے روزہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہمیں گویا کہ اس اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو گویا کہ دین کے ایک ستون کو ڈھا رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا نقصان۔ اس پہلو سے روزے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ روزہ دین میں ایک ستون، ایک کھمبے، ایک بنیاد کی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کی یہی اہمیت اور اس کی کا یہی اہم مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی، خدا ترسی تمہارے اندر آئے گی، تم ہر کام میں دیکھو گے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ گویا کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا ہے۔ اس پہلو سے ہمیں اس فریضے کی اولین مقصد کو، جو تقویٰ ہے، صفائے قلب ہے، احساس ذمہ داری ہے، خشیت الہی کے لیے گویا کہ روزہ دلوں کو تیار کرتا ہے، اس کو سمجھنا اور اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ علی الذین یطیقونہ میں ہو کا مرجع بعض لوگوں نے طعام و مسکین کو لیا ہے اور بعض لوگوں نے روزے کو لیا ہے۔ ہم نے ترجمہ اور تشریح میں روزے ہی کے پس منظر میں وضاحت کی ہے، لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اطاقہ کے معنی انتہائی محنت کے ساتھ کسی بوجھ کو اٹھانا، وہ گویا کہ طعام و مسکین کی طرف ہو کو لوٹاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کھانا کھلائیں۔ جو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ کھانا کھلائیں۔ یہاں پر ایک بات ہمیں اور سامنے رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کی حدیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ضعیف، ارذل عمر کو جو پہنچ چکے ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اسی طرح جو عورت دودھ پلا رہی ہے، وہ ان کے لیے، یا اسی طرح حاملہ عورت جن کے وضع حمل کے ایام قریب ہوں، وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں یہ رخصت عنایت فرمائی ہے کہ وہ روزے نہ رکھیں، بلکہ بعد میں جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ روزہ رکھ سکیں، وہ روزہ رکھیں۔ لیکن وہ شخص جو ارذل عمر کو پہنچ چکا ہے اور روزہ اس وقت بھی نہیں رکھ سکتا ہے اور آگے بھی امکان نہیں ہے، وہ گویا کہ فدیۃ الطعام و مسکین، ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ادا کرتا رہے اور یہ احساس رکھے کہ ایک اہم فریضہ جسے ہمیں ادا کرنا چاہیے، ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم اسے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ سے توقع رکھے اور دعا کرتا رہے اور اللہ سے اپنی مجبوریاں بیان کرتا رہے کہ اللہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم عمر کے آخری مرحلے میں ہیں، ہمیں خود اپنا ہوش اور حواس نہیں اور بیماریاں بھی ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ تو اس پہلو سے یہ سہولیات گویا کہ احادیث پاک سے ہمیں ملتی ہیں۔ بھائیوں، ہمیں اس پہلو سے آنے والا مہینہ رمضان المبارک جس سے ہم گزر رہے ہیں، گزریں گے، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں صحیح طور سے سمجھنے اور اختیار کرنے اور اس میں روزہ کے ذریعے جو تقویٰ اور جو خشیت الہی، جو انابت اللہ کی صفات اور جو استحکام اور جو صبر و استقامت کی کیفیت یہ روزہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سبھی حضرات کو اسے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا ہمیں اہتمام کریں، اپنے گھر کو ایسا ماحول دیں
اور ایسا ماحول بنائیں کہ معلوم ہو دور قریب سے کہ یہ گھر روزے داروں کا گھر ہے، یہ گھر لوگوں سے ہمدردی رکھنے والا گھر ہے، یہ گھر اپنے مسائل کو اور اپنی مجبوریوں کو بھول کر کے دوسروں کی مجبوریوں اور مسائل کو حل کرنے والا گھر ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جو صرف اپنے ہی لیے نہیں جیتے بلکہ تمام انسانوں کی ہمدردی اور محبت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اس طرح کی صفات اگر اس ماہ مبارک میں ہمارے اندر پیدا ہو سکیں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارا روزہ مقبول ہے۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے، حدیث پاک کی روشنی میں آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ تذکیر اور یاد دہانی کے لیے یہاں مختصر طور پر چند باتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔